أباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. یہاں سے رکو نمبر 4 شروع ہے، 5 ہاں یہاں سے شروع ہوگا، 4 مکمل ہو گئے. اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل کے اندر ڈال دیا گیا وہاں کیا ہوا؟ وہاں یہ ہے کہ ودخل معه السجن فتيان، اس جیل کے اندر اس کے ساتھ اور 2 ساتھی تھے. یہ 2 ساتھی کون تھے؟ یہ 2 ساتھی ایسے تھے، یہ بات ذہن میں رکھیں پہلے. ایک ان میں سے ایسا تھا جو شراب بناتا تھا، وہ بادشاہ کو پلایا کرتا تھا. دوسرا وہ تھا جو روٹیاں بنا تھا، عنان بھائی تھا. وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ روٹیاں بنا رہا تھا. خباز تھا وہ روٹیاں بناتا تھا. ان کے اوپر الزام لگا تھا کہ انہوں نے روٹی اور شراب کو ملا کر اس کے اندر زہر ڈال دیا اور زہر دینا کس کو؟ بادشاہ کو دینے کی کوشش کی ہے. یہ ان کے اوپر کیا تھا؟ الزام تھا. لیکن ابھی مکمل تحقیق نہیں ہوئی تھی. ابھی جو مسئلہ تھا ان کی جو سنوائی ابھی ہونے والی تھی، لیکن ابھی ان کو کیا قید کے اس کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا. قال احدهما اني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. یوسف علیہ السلام کو جب جیل کے اندر ڈال دیا گیا، یوسف علیہ السلام نے چونکہ وہاں قیدیوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک، بڑا بہترین رویہ ان کے ساتھ اپنایا. ٹھیک جو بھی تھا، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے اس جیل کا جو بڑا دروغہ تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا کاش میرے بس میں ہوتا میں تمہیں اسے کو چھوڑ دیتا. ٹھیک یوسف علیہ السلام کا رویہ دیکھا تھا. اور اس کے اندر جتنے بھی بند تھے وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے. ان کو چہرہ دیکھ کے کہتے تھے کہ ہمیں آپ لگ رہے ہیں کہ آپ ایک عظیم انسان ہیں. ان کے پاس آتے تھے، نصیحتیں. یوسف علیہ السلام بیمار کی وہاں پہ تیمارداری کرتے تھے، اور کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تھی ان کے پاس جاتے تھے. جو نبوت کا مزاج تھا اس کو مکمل وہاں پہ، کیونکہ وہی وہاں پہ آنی شروع ہو گئی تھی. تو ان میں سے یہ 2 آ گئے. انہوں نے خواب دیکھا تھا. خواب میں کیا دیکھا؟ ایک نے کہا احدہما انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں رس نچوڑ رہا ہوں، میں اس کو کیا بنا رہا ہوں؟ شراب بنا رہا ہوں. دوسرے نے کہا وقال آخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں سر کے اوپر کیا کر رہا ہوں، کیا کہتے ہیں اس کو، روٹیاں سر پہ اٹھا کے چل رہا ہوں. تأکل الطیر منہ، اور وہاں سے پرندے آ کے اس کو کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویلہ، ہمیں اس کی کیا بتائیے؟ تعبیر بتا دیجیے. اللہ رب العالمین نے ان کو کہا ہے نا، یوسف علیہ السلام کیا سکھائیں گے آپ کو؟ تعویل الحدیث، باتوں کی تعبیر ہم آپ کو سکھائیں گے. تو ان نے ایسا کیوں کہا؟ پھر انہوں نے خود ہی کہا ان 2 نے انا نراک من المحسنین، ہمیں لگ رہا ہے آپ بہت بہترین انسان ہیں. اس میں یہاں کی مسئلہ ہے کہ انسان جب خواب دیکھے تو کس کو بتائیں؟ کسی ایسے انسان کو جو تقویٰ طہارت کا مالک ہو، صاحب علم ہو، ان سے پوچھے. ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہوتا ہے، جو ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہم خواب اس کو بتا رہے ہیں. صبح ماں کو بولتے ہیں میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے نا. صبح جب ہم اٹھتے ہیں اس کا سونا میں اوشماز خیر مزت کہیں. ٹھیک، اور میں نے رات کے اندر چوہا دیکھا، اور ماں اٹھتی ہے وہ تعبیر بتانا شروع کر دیتی ہے. جیسے اس نے علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کو بھی کیا ہوتا ہے، اس کو بھی پڑھ لیا ہوتا ہے، اس کی بھی کیا ہوتی ہے، وہ ٹیچر ہوتی ہے. ہماری مائیں شروع ہو جاتی ہے. یہاں فرمایا کہ خواب کی تعبیر اس سے پوچھنی چاہیے جو نیک ہو، علماً عملاً، دونوں اعتبار سے. اس سے آپ کیا پوچھ لیں؟ خواب پوچھ لیں. ٹھیک. قال لا يأتيكما طعام ترزقان الا نبأتكما. یوسف علیہ السلام نے ان کو پہلے وہاں پہ ایک معجزہ دکھایا. معجزہ کیا دکھایا؟ دیکھو تمہارے پاس جو کھانا ابھی آنے والا ہے. کیا آنے والا ہے؟ کھانا جو تمہارے پاس آنے والا ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں گا اس کھانے کے اندر آپ کے لیے کھانے کا کیا چیزیں ہوں گی. یوسف علیہ السلام نے ان کو جب بتا دیا، جب کھانا آ گیا اس کے اندر وہی نکلا. ٹھیک، نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ یوسف نے ان کو کیا معجزہ دکھایا. کیا؟ لا یأتیکما طعام ترزقان الا نبأتکما، کہ جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے تمہیں کھانے کے لیے، مگر اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی قبل ان یأتیکما میں آپ کو کیا نبأتکما، وہ میں آپ دونوں کو کیا کروں گا، بتا دوں گا کہ وہ تمہارے پاس آج رزق کون سا آئے گا. ذالکما مما علمنی ربی، ساتھ میں یہ نہیں کہا یہ میں ہوں، میں وہ ہوں، مجھے یہ آتا ہے. یہ کہا ذالکما مما علمنی ربی، یہ اللہ نے مجھے یہ سکھایا ہے، یعنی یہ مجھے وہی کی یہ وہی مجھے میرے پاس آتی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے خواب بتایا. جواب کیا ہونا چاہیے؟ جواب یہ ہونا چاہیے کہ خواب کی تعبیر بتا دو. یہاں خواب کی تعبیر نہیں بتا. جو نبی کا پہلے حق ہے، نبی کا حق کیا ہے؟ پہلے کیا کرو؟ دعوت دے دو. کیا کر لو؟ دعوت دے دو. یوسف علیہ السلام نے پہلے دعوت دینی شروع کر لی. کس کی دعوت؟
توحید کی دعوت. توحید کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں سب سے بڑی مصیبت ہے پورے ایشیا کے اندر خاص طور پر مسلکوں کی لڑائیاں. یہ بریلی ہو گیا, یہ دیوبندی ہو گیا, یہ غیر مقلد ہو گیا, اہل حدیث ہو گیا, یہ وہ فلانی ہو گیا, یہ رافضی ہو گیا, یہ سنی ہو گیا, شیعہ ہو گیا, اور وہ اپنی توحید بتا رہا ہے, اپنی توحید بتا رہا ہے, سب اپنی اپنی توحید میں لگے ہوئے ہیں. اس کو وہ اپنی نقلی عقلی دلیلیں دیتا ہے, وہ اپنی. یہاں یوسف علیہ السلام نے 3 آیتوں کے اندر پورا خلاصہ بتا دیا توحید کس کو کہتے ہیں. ٹھیک, مسلکوں کو ایک سائڈ میں رکھ کر قرآن کو سامنے رکھو, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ توحید کس کو کہتے ہیں. توحید کیا کہا؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. دیکھو میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے اور آخرت کے دن پر یقین نہیں کرتے ہیں. میں اس کی اتباع کرتا ہوں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. میں اپنے آباء و اجداد کی ملت کی کیا کر رہا ہوں؟ پیروی کر رہا ہوں. یعنی ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام. کہا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, ہمارا یقین یہ نہیں ہے, ہمارا ایمان نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو کیا کریں؟ شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ. یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل علینا, ہمارے اوپر. وعلی الناس, اور لوگوں کے اوپر یہ فضل ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے, اللہ کی ایک ہی بات کرے. یہ کن کو یہ بتا رہے ہیں؟ ان ساتھیوں کو بتا رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو شکر ہی نہیں کر رہے ہیں, پھر ان کو بتا رہے ہیں. حالانکہ ان میں الزامات ہیں اور یوسف علیہ السلام کا مقام بہت بڑا ہے, لیکن یہاں دیکھو نبی کا مزاج کیا ہے. یا صاحب السجن, میری قید کے 2 ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا متفرق خدائیں بہتر ہے یا ایک اللہ جو بڑا مضبوط ہو؟ 10 خداؤں کو تم مانو, یہ الگ دیتا ہے, یہ الگ دیتا ہے, یہ الگ دے گا, یہ بچہ دیتا ہے, یہ رزق دیتا ہے, یہ پانی دیتا ہے, یہ آٹا دے گا, یہ سالن دے گا. یہ ایک اللہ ہے جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے. ٹھیک, پھر کہا ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها. کہا تم لوگ جو عبادت کر رہے ہو اس کو چھوڑ کر تم صرف ناموں کی پوجا کر رہے ہو. یہ دے گا, یہ دے گا, جو ان کے نام ہے, تم اور تمہارے ماں باپ. حالانکہ ما انزل اللہ بها من سلطان. اللہ نے کوئی اس کی عقلی اور نقلی دلیل ہی نہیں نازل کی ہے. ان الحکم الا للہ. حکومت اگر دنیا کے اندر ہے صرف اللہ کی حکومت ہے. ٹھیک, امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. اور تم صرف اگر تمہیں عبادت کرنی ہے, حکم جو تمہیں ملا ہے عبادت کرنے کا وہ صرف ملا ہے کس کا؟ اللہ کا حکم ہے. ذالک الدین القیم. یہی سیدھا راستہ ہے, یہی توحید ہے, یہی حق ہے. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو اس بات کو جانتے ہی نہیں, لگے ہیں کس میں؟ شرک میں ڈوبے لگے ہیں اس میں. پھر کہا یا صاحب السجن. اب جب ان کو توحید سمجھایا, اب ان کو خواب کی کیا بتا رہے ہیں؟ تعبیر بتا رہے ہیں. کیا کہا؟ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. دیکھو تم میں سے جو ایک ہے فیسقی ربہ خمرا, وہ اپنے آقا کو پھر سے شراب پلائے گا. شراب پر اس کو کیا کیا جائے گا؟ معمور کیا شراب پلایا جائے گا. کیا مطلب؟ وہ یہاں سے رہا ہو جائے گا, اس کی کام پھر ڈیوٹی لگے گی, وہ پھر سے وہی شراب پلائے گا. واما الاخر, جہاں تک دوسرا ہے, فیصلب, اس کو پھانسی دی جائے گی. فتأکل الطیر من رأسی, تو پھر چیل آ جائیں گے, کوے آ جائیں گے, وہ اس کا گوشت, اس کے سر کا گوشت اس کو نوچ کے کھا لیں گے. گویا مطلب وہ اس کو مار دیا جائے گا. قضی الامر, اور معاملہ ہو چکا ہے, اور یہ ہو چکا ہے. الذی فی تستفتیان, جن کے بارے میں تم لوگوں نے پوچھا ہے. اب سوال ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کیوں کہا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے؟ یہ فیصلہ ہو چکا ہے, یہ اسی لیے فرمایا ہے. یہ جب انہوں نے اپنے یہ خواب بتایا نا, ہم نے خواب سنا ہے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں رس نچوڑ رہا ہوں اور رس نکال رہا ہوں, اور شراب. اس نے کہا, دوسرے نے کہا کہ میں یہ پرندے آ کے میرے سر کے اوپر وہ روٹیاں کھا رہے ہیں. ٹھیک, جب انہوں نے کہا کہ تم یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ بھی دیکھو حکمت کیا ہے نبی کی, یہاں پہ بھی کہا کہ تم میں سے ایک کو کیا ہوگا, اس طرح ہوگا, ایک کو یہ کہا. ٹھیک, یہ نہیں کہا تمہیں ہوگا یہ ہوگا, کہا تم میں سے ایک کو ہوگا, تاکہ دونوں کو امید رہیں کہ بوئی گا زند. دوسرے کہے گا میں ہی زندہ رہوں گا, دوسرا کہے گا نہیں شاید میں ہی ٹھیک ہوں. ٹھیک, تاکہ ڈر نہ جائے. تو جب اس نے ایسا کہا نا, قضی الامر فی تستفتیان, یہ دونوں اٹھے. انہوں نے کہا یوسف کو, دیکھو ہم تو آپ کو جھوٹ کہہ رہے تھے, ہم نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا ہے, ہم نے تو آپ کو ایسے ہی پوچھا تھا. ٹھیک, یوسف علیہ السلام نے کہا تم نے ایسے ہی پوچھا ہے, ویسے ہی پوچھا, لیکن تمہارا معاملہ ہو چکا اسی کے ساتھ. دیکھا, ہاں, تمہارا معاملہ ہو چکا, اب یہ نہیں بدلنے والا. یوسف علیہ السلام تو وہی کے اعتبار سے بتا رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کو ایسے
کیا کر لیں گے؟ ان کو دیکھیں گے ان کے پاس کتنا علم ہے، یہ ایسے ہے یا نہیں ہے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم نے پوچھ لیا معاملہ ہو چکا. وقال الذی ظن انہ ناج منہما، اب ان میں سے جو ایک جس کا گمان یہ تھا کہ یہ بچ جائے گا، یوسف علیہ السلام نے اسے کہا اذکرنی عند ربک، جب تم اپنے آقا کے پاس جاؤ یعنی بادشاہ کے پاس جاؤ تو وہاں میرا تذکرہ کرنا، وہاں میرا ان کے پاس. فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین، وہاں کیا تذکرہ کرنا ہے کہ وہاں کہہ دینا کہ دیکھو وہاں جیل خانے میں ایک انسان اور ہے، جو آپ لوگوں نے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بے قصور بیچارہ وہاں قید و بند میں ہے. ٹھیک، یہ تذکرہ وہاں کر دینا. اس اللہ کے بندے کو کیا ہوگا؟ فانساہ الشیطان، شیطان نے اس کو بلا دے دیا. ٹھیک، ذکر رب ہی، اپنے رب کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس اس کا ذکر کرنے سے. فلبث فی السجن بضع سنین، وہ چند سال اور یوسف علیہ السلام کو کیا بضع کہتے 3 سے لے کے 9 تک، 3 سال 5 سال 6 سال 7 سال، روایتوں میں ملتا ہے 7 سال. اس کے بعد یوسف علیہ السلام وہیں کہاں رہے؟ جیل کے اندر ہی. اور چونکہ وہ بھول ہی گیا تھا. پھر اس رکوع کے بعد وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن. اب یہاں سے دوسری داستان ہے کن کی؟ بادشاہ کی. اب بادشاہ ایک خواب دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے؟ اب بادشاہ کیا خواب دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام رہا ہو جائے گا. کہاں سے؟ جیل سے رہا ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ انشاءاللہ آگے ہوگا.